ہمارے پاس اناٹمی میں جو لیب ہے، اناٹمی لیب، اس میں مردے یعنی کہ ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی ہیں، جن میں تعلیم دی جاتی ہے ان کو، تاکہ آنے والے وقت میں لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ بعض اوقات ہم ڈیڈ باڈیز کے ٹکڑے بھی کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں، تو یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ یعنی مسئلہ کرنے میں نہیں آئے گا ان کو؟ بے حرمتی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، باقی یہ اب چونکہ شرعی عذر ہے۔ دیکھیں سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جس شخص نے مردے کی ہڈی توڑی یا مردے کو زخم پہنچایا تو گویا اس نے زندہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، بلکہ صحیح مسلم میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے کہ کوئی شخص قبر کے اوپر بیٹھ جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پہ بیٹھے جو اس کے کپڑوں کو جلا کے اس کی کھال تک پہنچے، تو وہ کم عذاب ہے۔ یہ بڑا عذاب ہے کسی کی قبر کے اوپر بیٹھنا، یعنی حرمت ہے نا انسان کی، قبر کی یہ حرمت ہے جس کے اندر بندہ دفن ہے۔ ڈائریکٹ بندے کو کاٹنا توڑنا تو ظاہر ہے اسلام میں تو یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ لیکن اب یہ ہے شرعی عذر والا مسئلہ، اس کے بارے میں قرآن پاک میں کم از کم 4 جگہ کے اوپر ایک ڈیفینیٹ رول آیا ہے، اور وہ اگر آپ کو کمبائنڈ فارم میں چاہیے سورۃ النحل میں آیت نمبر 106 آن ورڈ آپ پڑھ لیں، 2 رولز وہاں پہ بیان ہوئے ہیں کہ نمبر 1 حرمت کے پوائنٹ آف ویو سے 4 چیزوں کا بیان ہوا ہے کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے بہتا ہوا لہو، اور خنزیر کا گوشت، اور مردار تیسری چیز، اور چوتھی چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت۔ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کبھی مجبوری زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو انسان یعنی بغاوت پہ نہ اترے، سبسسٹنس لیول پہ اس کو استعمال کر لے تو پھر اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اور ساتھ پھر دوسرا رول آ گیا کہ اگر کوئی شخص دل میں باغی نہ ہو اور اسے مجبوراً کلمہ کفر بکنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا۔ حرام بھی کھا سکتے ہیں، کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں جہاں زندگی موت کی کشمکش بن جائے۔ یہ ایک جنرل رول دے دیا اسلام نے، باقی چیزیں اجتہاد کے اوپر چھوڑی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اسی صورت میں جب کوئی نفرت سے مسئلہ کر رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ پرانے زمانوں میں جب آپ دشمن کو قتل کرتے تھے، اب وہ لاش اس کی پڑی ہوئی ہے، ختم ہو گیا یار، لیکن وہ غصہ اتارنے کے لیے اس لاش کے بھی کان کاٹتے تھے، ناک کاٹتے تھے، پھر اس کو ایک دھاگے میں پرو کے گلے کا ہار بنا کے فخریہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم نے فلاں کو مارا، یہ اس کی ہم نے چیزیں پہنی ہوئی ہیں، جسم کے اعضاء کاٹتے تھے۔ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کے ساتھ جیسے واشی نے اور ہند نے کیا، تو یہ وہ اپنا فخریہ اعلان کیا کرتے تھے، تو یہ نفرت کا اظہار ہوتا تھا۔ رہا یہ میڈیکل سٹوڈنٹس کی جو تعلیم ہے، اس میں تو یہ نفرت کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ غصہ اتارنے کے لیے تو نہ ان کا جسم کاٹ رہے ہوتے ہیں، نہ بلکہ وہ ایک بہتر کاز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ جو مردہ ہے اس سے نالج حاصل کر کے آئندہ کئی زندہ لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس پہ جو آپ پوری دنیا میں میں نے مختلف فقہاء کی کتابیں پچھلے 8-10 سالوں میں پڑھی ہیں، الٹیمیٹلی مجھے ان کی رائے مضبوط لگی ہے کہ جو ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن وہ صرف ضرورت کے حد تک، یعنی اس کا تماشا نہ بنا لیا جائے۔ اور اس میں بھی عموماً یہ زیادہ تر تو لاوارث لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا ان لاشوں کے ساتھ جو خود کوئی وصیت کر جاتے ہیں۔ ادروائز یہاں تو جینون کہیں پہ پوسٹ مارٹم کا ایشو ہوتا تو وہ بھی نہیں کروانے دیتے لوگ کہ جی لاش کی بے حرمتی ہوگی، حالانکہ میں اس حق میں نہیں ہوں، کروانا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے، باقی ہر معاملے میں اسلام کہتا ہے معاف کرو معاف کرو معاف کرو۔ قتل کے مقدمے کے لیے کہتا ہے نہیں قصاص لو، معاف نہیں، قتل کے بدلے قتل، دیت بھی نہ لو، وہ صرف ایک آپشن رکھا ہے دیت کا یا معاف کرنے کا، لیکن کہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے انسانیت کی۔ پھر سورۃ المائدہ کی 32 نمبر آیت میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس پورے پیرائے میں دیکھیں انسانیت کو بچانے کے لیے، ان کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اس طرح جو ہے وہ اناٹومی کی جو لیب ہے اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مردے کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے تو جواز کیا تک۔ ویسے تو اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب ڈمیز بھی آ گئی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بھی پریکٹس کروا دیتے ہیں، تو اب بہتر ہے کہ ڈمیز کی طرف شفٹ کرنا چاہیے
تاکہ مزید لاشوں کے ساتھ یہ معاملات نہ کرنے پڑے. اچھا اسی میں ضمن یہ بتا دیں کہ اس میں چونکہ آپ نے کہا کہ آج کے دور میں اجتہادی معاملہ ہے، تو کیا اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کی کسی کافر یا مشرک کی لاش کے ساتھ ہم ایسا کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی مسلم میت ہمارے پاس؟ یہ علماء اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، لیکن میں تو اس طرح کی بات نہیں کرتا نا. میں تو انسانیت کو برابر ہی سمجھتا ہوں نا. کفر اسلام کا ایک فرق تو ہے نا؟ نہیں، وہ بے شک فرق ہے، لیکن جب ہم اس کو ایز اے نالج ایک چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہم کس قسم کا امیج لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جی اب ہم پاکستان میں یعنی کہاں سے وہ کافر ڈھونڈ کے لائیں، ان کو ماریں پہلے. تو اس طریقے سے یعنی یہ مجھے پتہ ہے علماء نے یہ والی بحثیں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کے اس کو ٹچ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، اس طرح تو معاملات ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو کافر تو بیچارے مرنا چھوڑ دیں گے وہ کہہ کے ہاسپٹل ہی نہ پہنچ جانا، وہ تو وصیت کرنے کے جناب ساڑی لاش دی حفاظت کی تھی جائے بعد. تو یہ بات نہ کریں، لوگوں کو اپنی ان کی مرضی کے اوپر رہنا. جس طرح دیکھیں عبدالستار عیدی صاحب نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کی ہیں، یعنی وہ آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا قطر مقصد نہیں ہوتا کہ ڈیلے نکال کے دے دیں، وہ ایک لینس چھوٹا سا اتار کے لگایا جاتا ہے، دیٹس آل. تو وہ ٹھیک ہے، مطلب اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے تو ضرور کرے. اور یعنی وہ ایک بیٹر کاز کے لیے، یعنی لوگوں کی دل لگی کے لیے تو یہ نہیں ہو رہا نہ نفرت کے لیے ہو رہا ہے، یعنی ایک بڑے ضرر سے بچنے کے لیے ایک چھوٹے معاملات کو لے کے چلا جا رہا ہے. تو دین میں کہتا ہوں فتاوے بھی علماء کو اس طرح کے دینے چاہیے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگوں کو آسانیاں بتاؤ، متنفر نہ کرو. جو اجتہادی مسئلہ ہے اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ احادیث کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہیں نا کہ جی وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے مردے کی ہڈی توڑی تو اس نے زندہ کی توڑی، تو پھر ہڈی کے بدلے ہڈی جو سورت مائدہ میں آتا ہے، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان. اب یہ تو اس صورت میں جو کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، یہاں تو زیادتی والا معاملہ ہی نہیں ہے نا. اس میں ویسے امام خمینی کی ایک رائے ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ کریں نا تو اس کو دیت پھر دے دیں اس کے بدلے. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کسی غیر مسلم کی آپ ہڈی توڑتے ہیں اس کی لاش کی تو اس کے بدلے اس کے ورثاء کو اتنے پیسے دیتے ہیں. یہ بھی ویسے ایک مضبوط رائے ہے کہ اگر کوئی لاش وقف ہوتی ہے کسی کی تو ایٹ لیسٹ اس کے برابر پھر دیت. پھر میڈیکل کالج والے خود ہی کہیں گے جی ڈمیوں پہ پریکٹس کرتے ہیں، ورنہ تو انو جناب ایک اوریجنل لاش تو 1.5-2 کروڑ پہ دی پہ جانی ہے نا. 100 اونٹ دیت بنتی ہے نا اس کی، ایک پورے انسان کی، جو سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. 100 اونٹ کی قیمت آپ نکال لیں تو وہ کہہ رہے ہیں دیت دیں. اگر کوئی فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ. اچھا علی بھائی، یہ سوال سے ہٹ کے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ایک مطلب ضمنی طور پہ جی کریں. وہ یہ کہ جس طرح بھی آپ نے یہ امام خمینی کا ذکر کیا ہے تو یہ اتنی مطلب مجھے بھی یہ بڑی مضبوط رائے لگی ہے، تو ہم ان کی فقہ سے کیوں ایسی چیزیں نہیں لیتے؟ مطلب سنی حضرات جتنے بھی مکاتب فقہ، سنی بتائیں نا، آپ بتائیں نا کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے تو لی کہ آپ کو بتا بھی دی ہے. نہیں یہ تو بہت ریئر ہے، مطلب میں نے تو پہلے اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنی کہ کسی نے بیان کی ہو. یا اب وہ تو خیر ایک تعصب کا شکار ہے. نہیں بیان کرتے ہیں ہم، نام لے کے بیان کر دیتے ہیں، ہم چوری نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. میں نے اگر کوئی غامدی صاحب کی بات کوٹ کی ہے تو غامدی صاحب کے نام سے کوٹ کی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دوسروں کی، یعنی یہاں پہ بھی کئی مولوی ہیں پوری میری تقریریں چھاپ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ پہلے بیچاروں کے پاس بڑی خوشی ہوتی ہے، چوری چھپے سنتے ہیں. ویسے کہتے ہیں وہ گمراہ ہے لیکن سن رہے سارے ہوتے ہیں. اسی کو وہ ظاہر الفاظ کا چناؤ. اب میں جو الفاظ یوز کرتا ہوں میرے سے پہلے تو اس طرح کے الفاظ لوگوں نے نہیں، ہر بندے کا ایک اپنا ہے نا. طارق جمیل صاحب کا اپنا سٹائل ہے، ڈاکٹر سرار کا اپنا سٹائل ہے، اور اس طریقے احمد دیداس صاحب کا اپنا سٹائل تھا. ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہے. تو رائے لے رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن کوٹ نہیں کر رہے ہوتے. وہ سمجھتے ہیں ہماری توہین ہے. تو ہم تو جس کی جو چیز پڑھی ہوئی ہے ہم اس کے اعتبار سے کوٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کی رائے ہے. میں نے کئی بار غلام سعود سعیدی صاحب کی رائے بھی بیان کی ہے، ان کے حوالے سے بیان کر دی ہے. الیاس قادری صاحب کی، ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی رائے، کئی لوگوں کی میں نے رائے بیان کی. غامدی صاحب کی بھی کرتا ہوں ان کے ریفرنس سے. تو اتنا علمی حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو ریکگنائز کریں. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال ہے کہ جو ننگی ڈیڈ باڈیز کو دیکھنا، اس کو ہاتھ لگانا تعلیم کی غرض سے حرام تو نہیں ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ میں نے اب جتنی ٹیکنیکل گفتگو کر لی ہے اسی پیرائے میں آپ اس سوال کو دیکھیں کہ آپ کس معاملے میں یہ کر رہے ہیں. اس میں صرف ایک احتیاط کر لیں آپ کہ بالکل ننگا نہ ڈیڈ باڈی کو رکھیں، اس کی شرمگاہ کی جگہ کو چھپا کے رکھیں. الا یہ کہ جب اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایجوکیشن دینی ہو تو پھر اس کو آپ کریں. ادروائز باقی جسم کو آپ ننگا رکھیں، صرف شرمگاہ والا حصہ چھپا کے رکھیں جو عام مرد کے لیے بھی ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے. یعنی ہر وقت نہ وہ کھلا پڑا رہے، جب اس کی تعلیم کی ضرورت ہو تو اسی وقت یہ کیا جائے. اور دوسرا یہ بھی احتیاط کی جائے کہ میڈیکل کالجز میں یعنی لڑکیوں کی جو کلاس ہے نا وہ اس میں کوئی مرد نہ ہو،
اور مردوں کی کلاس میں کوئی لڑکی نہ ہو. اگر ایون کلاس میں بھی اکٹھے پڑھ رہے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے کہ کوئی میڈیکل کالج اویلیبل نہیں ہے, اس طرح کے جو پریکٹیکلز آتے ہیں نا اس میں گروپنگ ایسی کی جائے کہ لڑکے جو ہے نا وہ جب ڈیڈ باڈی کو ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت صرف اس گروپ میں لڑکے ہوں تاکہ امبیرسمنٹ نہ ہو لڑکیوں کو, اور جب لڑکیاں کر رہی ہوں اس میں لڑکے نہ ہوں تاکہ کوئی شریف لڑکے ہوں تو ان کو امبیرسمنٹ نہ ہو رہی ہو. اچھا, جان بوجھ کر پوسٹ مارٹم کرنا قتل کے مقدمے کے علاوہ جائز ہے؟ جان بوجھ کے پوسٹ مارٹم کون کروائے گا جی؟ قتل کا ہی مقدمہ ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی یعنی پرسرار موت ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون مار گیا ہے, اسی کیس میں کیا جاتا ہے. اور بلکہ آج کل تو ایک بڑا تماشا لگا ہوا ہے, میں اب نام لیے بغیر کہتا ہوں. پچھلے دنوں ایک پاکستان لیول کے ایک بہت بڑے عالم جو ہیں وہ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا, ٹھیک ہے جی, پنڈی کے اندر. اچھا, اب وہ ان کا ملازم بھی وہاں موجود تھا, ان کو پتا تھا کہ کون لوگ آئے ہیں, ان سے ریگولرلی ملنے آتے تھے, انہوں نے ہی کام ڈالا ہے اور بے دردی کے ساتھ ان کو مارا ہے. وہ ان کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, ہاسپٹل پہنچ گئے تھے تو اسی وقت پوسٹ مارٹم ہو جانا تھا. ہاسپٹل لاش پہنچی ہوئی تھی, پوسٹ مارٹم کروا لیتے. انہوں نے لاش ریٹریو کی ہے جان بوجھ کے, کیونکہ وہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے تھے. وہ پھر جا کے اس کو ان کو دفنا دیا ہے, جنازہ پڑھ دیا ہے. اس کے بعد جب وہ یعنی کورٹ میں کیس گیا تو انہوں نے کہا جی پوسٹ مارٹم کے لیے قبر نکالی جائے, تو پھر انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا نہیں جی یہ تو لاش کی بے حرمتی ہے. تو یہ مطلب یہ کوئی سٹون ایج کے لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک بندے کا قتل ہوا ہے اور اتنی ہائی پروفائل وہ بندہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک بار تہلکہ مچ گیا ہے. اسی ٹائم پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں, اس ٹائم کروانے نہیں دیتے. بعد میں جب کورٹ کا آرڈر آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی وہ قبر سے لاش نہیں نکالی جا سکتی. سر جب باہر تھی اس وقت تو آپ کا اختیار تھا, آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ اس کا مطلب اندر کی کوئی اور کہانی ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نہیں اس میں کوئی رنگ بھرتے نا, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے, تو اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کے ساتھ اسی طریقے سے اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کا بھی نہیں تھا ہوا پوسٹ مارٹم, نہیں کروانے دیا گیا. اس طرح تو پھر معاشرے کے اندر انارکی پھیل جائے گی اگر آپ یعنی قتل کے مقدمے کی میں نے بار بار وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے کہ قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے, قصاص کے لیے پھر پوسٹ مارٹم والا مسئلہ تو ہوگا نا جی, وہ تو آپ نے پھر کھوج لگانی ہے. تو اب تو دیکھیں ڈی این اے ٹیسٹ کتنی بڑی سہولت ہے جس کی وجہ سے آپ بالکل صحیح فیکٹ اینڈ فگرز تک پہنچ جاتے ہیں, اسٹیبلش چیز ہے. اب یہ جو عمران والا جو وہ ہوا تھا کیس کدھر قصور کے اندر, ہاں زینب قتل کیس والا جو مسئلہ تھا, تو وہ اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ کتنے کروڑوں روپے لگا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد, ورنہ تو وہ بندہ پکڑا جانا تھا, پکڑا گیا نا پھر. تو اب اس کے سے ایک ڈیٹرنس ہوئی ہے نا, جب اس طرح کے مجرمین کو سزا ملے گی پھر ڈیٹرنس. اسلامی سزائیں اتنی سخت کیوں ہیں؟ ڈیٹرنس کے لیے, دہشت پڑے لوگوں پہ. وہ دہشت تو پڑتی ہے نا, جب ایک سزا تو ایک ہوتی ہے, دہشت لاکھوں کے لیے ہو جاتی ہے. جب آپ سزا نہیں دیتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اگر ہم سزائیں دیں گے تو اس طرح تو دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا نہیں ختم ہوگی, دنیا کام چھوڑ دے گی. سعودیہ میں لوگوں کو پتہ ہے نا جی اگر چوری کریں گے یا ایران کے اندر تو ہاتھ کٹیں گے. تو سب سے زیادہ سب سے کم چوری کی ریشو جو ہے ان ملکوں کے اندر ہے, ٹھیک ہے. باہر لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں جی وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں جی, آدھا سعودیہ جو ہے ٹنڈا ہے, کوئی ٹنڈا نہیں سر سعودیہ, ٹھیک ہے. ٹنڈے کیوں ہو گئے؟ جب بندے کو یقین ہوگا میرا ہاتھ کٹے گا, وہ کیسے پنگا لے گا؟ یہ تو کام ہی وہی کرتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ میں یعنی عدالت سے چھوٹ جاؤں گا, کوئی شواہد کٹھے نہیں ہوں گے, معافی تلافی ہو جائے گی, اس لیے. اچھا علی بھائی, اگلا سوال تو آلموسٹ آپ نے ایڈریس کر دیا کہ وہ یہی ہے کہ میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوتے ہیں اور ڈیڈ باڈیز کی جو ہے نا وہ اکٹھے تعلیم لے رہے ہوتے ہیں, اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر کے. کٹھی نہ تعلیم لے جی. دیکھیں یہ جو پریکٹیکل کے گروپس بھی بنتے ہیں نا, اس میں بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مردوں کے اور عورتوں کے میڈیکل کالجز زیادہ ہونے چاہیے. جیسے پاکستان میں بھی میڈیکل کالجز ہیں عورتوں کے زیادہ, فاطمہ جناح میڈیکل کالج لڑکیوں کا ہی ہے. چلیں کہیں پہ بہت زیادہ مجبوری ہے تو یعنی پورے شرعی حدود کے اندر معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. اور گروپس جب بنے نا, یہ ان گروپس میں ہی تو بیڑا غرق ہوتا ہے, انٹریکشن ہوتا ہے اجنبی مرد و عورت کا, تو ظاہر ہے پھر شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جی, سیدھی سی بات ہے. علیحدہ گروپ بنائے. میڈیکل کی بکس میں برہنہ پکچرز کو دیکھنا, ان کو پڑھنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ وہ میڈیکل کے آپ کو پتہ ہی, بس ایک بار دیکھ کے پڑھ لینا, اب اس پہ نظر نہ جما کے رکھیں کہ وہ روزانہ اس کو صبح اٹھ کے دیدار کرتے رہیں, یہ کام نہ کریں. نالج کے طور پہ ہے نا تو وہ آپ کریں, لیکن اب آپ جو ہے اس کی لکیر پیٹنا شروع کر دیں اور بیٹھ جائیں
اس کی بنیاد کے اوپر تو آپ جتنی یعنی پورنوگرافی کے اوپر جو یعنی بیہودہ ویڈیوز ہیں یہ اب لوگ دیکھنا شروع کر دیں کہ جی میں نالج حاصل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, نالج نہ حاصل کریں آپ جناب, وہ آپ کو نالج خود ہی مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ والا جو اس طرح کا مسئلہ ہے وہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے نا جی. کیا ایک مرد کسی عورت کی ڈیلیوری کروا سکتا ہے شرعی طور پر بتائیں؟ یار پہلے تو جو کرواتے تھے تو وہ دائیاں ہی ہوتی تھی نا جو کرواتی تھیں ڈیلیوری, بڑی مینیجیبل فارم میں کرواتی تھیں, بلکہ وہ تو پہلے ہی دائی لگوا لی جاتی تھی. وہ یعنی عورتوں کے ساتھ یعنی ان کی مالش کرتی تھیں, اور اس طرح یہ آئے دن جو سیزیرین معاملات ہوتے ہیں یہ تو اس وقت اس طرح نہیں تھے, اگرچہ اس وقت عورتوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی, لیکن اوورآل یعنی ہم نے یعنی اپنے خود معاشرے میں آبزرو کیا ہے اس حوالے سے, اپنا کچھ ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ وہ بڑی سمجھدار عورتیں تھیں. اور یہ جو نارمل ڈیلیوریز جو اس وقت سیزیرین پہ گئی ہیں اس کی وجہ یہ دائیوں کا سسٹم ختم ہونا ہے. ان کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے. یہاں تو ڈاکٹر ہر وقت جو میں نے ہر عورت کے لیے اینڈ ٹائم پہ کہہ رہا تھا ہو کیونکہ اس وقت پیسے بنا رہا ہوتا ہے اپنے ٹائم بچانے کے لیے بھی, پیسہ بنانے کے لیے بھی. تو مردوں والا معاملہ اگر یعنی اب تو تقریباً ہر جگہ یعنی جو ہے وہ گائنی کی لیڈی ڈاکٹرز اویلیبل ہیں. تو اگر کہیں پہ اویلیبل نہ ہو تو پھر ظاہر ہے وہی پھر مسئلہ ہوگا, زندگی موت کی کشمکش ہے, تو اس میں اگر کوئی مرد کروا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. اسلام سروگیسی سے متعلق کس حد تک اجازت دیتا ہے؟ یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے جی. یہ سروگیسی والا جو مسئلہ ہے نا, یہ یعنی میں مطلب عام الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یعنی یہ جو یعنی مرد و عورت کہ یعنی جو اختلاط سے اللہ تعالیٰ اولاد کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے, تو اس میں بعض اوقات یعنی مردوں کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہوتی یا عورتوں کے اندر نہیں ہوتی ہے, تو پھر کسی غیر مرد سے سپرمز لے کے اس عورت کے ایگز کے ساتھ اس کو یعنی زائگوٹ والا معاملہ کر دیتے ہیں اور کسی تیسری عورت کے رحم کے اندر رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات تو حرام ہے ظاہر. صرف اس صورت میں حلال ہوں گے کہ صرف ایک صورت میں کہ اگر مرد و عورت میاں بیوی دونوں ان کے آپس میں کوئی اس طرح کا ایشو ہے کہ وہ پریگنینسی کنسیو نہیں عورت کر پا رہی, تو وہ مرد و عورت سیم میاں بیوی جو ہیں انہی کے اگر یعنی ایگز اور سپرم والا کر کے اور اسی عورت کو کے رحم میں رکھ کے تو یہ کیا جائے, پھر تو معاملہ ٹھیک ہے. جس طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی ہوتا ہے نا, ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں بھی سیم میاں بیوی کے لے کے ایک یعنی ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں زائگوٹ بنایا جاتا ہے, پھر اس کو رحم میں رکھ دیتے ہیں, پھر وہ پرورش پاتا ہے. اس طرح کا اگر اس ایشو ہو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ کسی تیسری عورت میں رکھیں گے تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے, اس کی منقوہ تو ہے نہیں ہے نا, تو وہ پھر اس کی تو وہ اس طریقے سے ماں باپ والا بھی ایشو بن جائے گا نا, تو وہ تو حرام ہے جی, بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا اسی ضمن میں اگلا سوال آ رہا ہے کہ اسلام میں ٹیسٹ ٹیوب کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ غیر مرد کے سپرم کو یوز کیا جائے اور ایگ اسی عورت کا ہو, پھر زائگوٹ کو دوبارہ عورت کے جسم میں رکھا جائے؟ اگر غیر مرد ہے پھر تو حرام ہے. اگر وہ خود میاں بیوی کے آپس میں ہے, بعض اوقات یعنی وہ یعنی سپرم اتنے کمزور ہیں کہ نہیں ایکٹ کر پا رہے, اور باہر کی انوائرمنٹ میں اس کو دوائی کے ذریعے اس طریقے سے یعنی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اسی مرد کے سپرمز کو, اور اسی عورت کے ایگ کے ساتھ اس کا یعنی کمبینیشن کر کے ایک زائگوٹ بنا دیا جائے, پھر اسی عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے, تو ظاہر ہے کہ باہر کی تو انوائرمنٹ کوئی بھی نہیں ہے نا. اس میں زیادہ زیادہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے وہ یعنی وہ کوئی کہیں بے یہی والا ایشو, تو ڈاکٹر کے ساتھ تو پھر پردہ نہیں رہتا نا اس طرح کی چیزوں کا. تو اس طرح کی کوئی ایفرٹ کرتا ہے تو اس کو تو تمام یعنی علماء کے نزدیک جائز ہے, اس میں تو کوئی حیرانگی والا معاملہ نہیں ہے. خلوت میں برے برے خیالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سر اس قسم کی آپ پڑھائیاں کریں گے تو یہی خیال آئیں گے نا آپ کو. خلوت میں برے برے خیال, آپ جلوت میں جو برے برے کام کریں گے تو برے برے خیال ہی آئیں گے, اور کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو برے برے خیال سے ظاہر انسان جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کہ یہ اپنی سوچ کے اوپر کوئی تالا لگا سکتا ہے. اچھی صحبت میں رہے گا تو اچھے خیالات آئیں گے, بری صحبت میں رہے گا تو برے خیالات. بلکہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ایک دفعہ سن رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. کہتے ہیں میں نے بڑا غور و تفکر کیا ہے, میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ یعنی اس معاشرے میں جو انارکی پھیلی ہے نا, اس کے آگے کاؤنٹر نیریٹو صرف ایک صورت میں کھڑا کیا جا سکتا ہے, اچھی صحبت. اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. شریف سے شریف ماں باپ کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے جب ان کو ماحول ملتا ہے برا. آپ دیکھیں ماحول اتنی خطرناک چیز ہے کہ شریف زادوں کا بچہ جو ہے نا وہ بدماش بن جاتا ہے ماحول کی وجہ سے,
اور بدماشوں کی اولاد جو ہے نا وہ شریف بن جاتی. کتنے اسٹوڈنٹس ہم یونیورسٹی لیول پر دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت سے اٹیچ ہوتے ہیں, پریکٹسنگ مسلمان, ان کے آباء و اجداد میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوتی. یعنی ماحول اتنا ڈومیننٹ ہے کہ ماں باپ خون سب پیچھے رہ جاتا ہے. اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو برے برے خیال آئیں گے جب آپ ہر وقت برے برے لوگوں میں بیٹھیں گے, بری بری باتیں کریں گے, بری بری ویڈیوز دیکھیں گے, تو پھر آپ کو یہی چیزیں آئیں گی. آپ اگر اچھے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے, اچھی اچھی باتیں, میں تو یونیورسٹیز کو میں اور میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ اپنی اپنی اس وقت اللہ کے فضل سے تمام ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, کالجز ہیں, وہاں پہ ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کا کام ہے. مسجدوں میں ان کے درس ہوتے ہیں, ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن وہ جو انہوں نے صحبت دی ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ اپنی اپنی جگہ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں. وہ نوجوان ہیں, انہوں نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا ہوا ہے. دیکھیں ایک چھوٹے بہت مسائل کے اوپر آپ کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن اوورآل اخلاقیات ان کے بہت اچھے ہیں, یعنی رذائل سے بچے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ رکھیں. اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا جو مطلب ناچ گانے کی محفلیں کروا رہے ہیں کالج یونیورسٹی میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, تو الٹرنیٹو تو پھر وہی جماعت کے لوگ ہیں نا, تو ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو اور اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں. خالی ذہن میں ہمیشہ برے خیالات آتے ہیں, اور مصروف رکھنے کے لیے نہیں کہ برے کاموں میں مصروف رکھیں, ٹھیک ہے, اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. نیشنل جغرافی پہ ویڈیوز دیکھیں, نالج حاصل کریں, اسٹرانومی کے اوپر تحقیق کریں, آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں, جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اس میں کام کریں, انشاءاللہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو انشاءاللہ ستہ خیر ہے. خوف خدا ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. اس میں نا ایک ضمناً طور پہ ایک بات آتی ہے کہ وہ اصل میں کچھ سوالات آ رہے تھے پچھلے دنوں کے, کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے نا نکاح کی طرف رغبت نہیں رہتی برے کاموں کی اتنا ان ڈیپتھ جانے کی وجہ سے, کہ ہم وہ برے کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پیرلل میں ہم نکاح کی رغبت ہی نہیں رہتی. وہ اس لیے کہ خدا زندگی سے نکل گیا نا سر. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے نا, اس کے اوپر یعنی مشت زنی, اور اس آپ لکھیں یوٹیوب, تو میں نے اس میں بتایا نا کہ جب آپ, تو اس کا میں نے علاج بھی بتایا نا اس میں, کہ وہ روزانہ نا 10 منٹ کے لیے نا موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ رکھا کریں, پریکٹس شروع کریں. ظاہر ہے وہ آخرت کی تیاری اس حوالے سے ہی کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے ادھر ہی جانا ہے, تو پریکٹس شروع کر دیں, تو ایک دن میں ان کو سمجھ آ جائے گی. تو خوف خدا کے بغیر تو کوئی چیک نہیں ہے سر. دنیا کا کوئی قانون بھی آپ کو گناہ سے نہیں روک سکتا. ایون میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں نا, فزیکل ورلڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں, جو آپ کے قانونی یعنی قوانین ہیں, وہ بھی آپ کو برائی سے نہیں روک سکتے جب تک خوف خدا نہ ہو. اب قرآن تو آپ کو کہتا ہے نا کہ اگر کوئی عورت ہے اس کو آپ ایک دفعہ طلاق دیتے ہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں, دوسری بار بھی کر سکتے ہیں, تیسری بار نہیں کر سکتے. لیکن قرآن ساتھ کہتا ہے دیکھو کسی عورت کو اگر تم نے چھوڑنا ہے نا ایک طلاق کے بعد, پھر رجوع نہ کرو, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. سورہ بقرہ کے اندر اس نیت سے رجوع نہ کرو کہ میں اسے پھر کچھ عرصہ رکھ کے پھر ذلیل کر کے چھوڑوں گا. اس کے اوپر کوئی دنیا کا قانون, کوئی قاضی, کوئی جج کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تو نے اس لیے رجوع کیا ہے کہ تو یہ کرنا چاہتا ہے. وہ چیک کون سا ہے؟ آپ کے دل کے اوپر, خدا کا. تو خوف خدا کے بغیر شریعت کے قوانین بھی ناقص ہو جائیں گے, دنیا کے اعتبار سے تو اسٹیبلش ہو جائیں گے, لیکن آپ کی اپنی اصلاح کے لیے خوف خدا کے ساتھ آپ اس کو قوانین کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو, ورنہ تو آپ یعنی آپ پاکیزہ محبت ہی کہتے رہیں گے. پاکیزہ محبت یعنی مرد و عورت میں تو میاں بیوی میں پاکیزہ محبت ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کہتے ہیں نہیں میں جی اچھی نیت سے دیکھ رہا تھا. تو دیکھنا خود ہی حرام ہے, اچھی ہے بری نیت والا تو معاملہ ہی علیحدہ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو وہ آپ اس کے اوپر پھر چیک جو ہے وہ خوف خدا ہے, ٹھیک ہو.